إن كان ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. سورہ شعراء سے ایک آیت تلاوت کی میں نے اسی آیت پر پوری ایک مجلس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں. آیت میں نے ضرور دہرائی ہے، مجلس نہیں دہرائی. پہلے اس آیت کے ضمن میں کچھ اور لطائف و اشارات پر بات ہوئی اور آج کچھ اور گفتگو مقصود ہے، کیونکہ مجمع البحرین میں علامہ فریدی نے حدیث رسالت درج کی ہے. رسول فرماتے ہیں کہ ما من حرف من حروف القرآن الا ولہ 70,000 ما. فرماتے ہیں قرآن کا ایک حرف بھی ایسا نہیں کہ جس حرف کے 70,000 معانی نہیں. اب اس اصول کو مد نظر رکھ کے سوچیے. ایک کتاب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ کائنات کے ہر کچھ کو درگاہ ذکر مجھ میں ہے، اس کے لیے اصول یہ ہے. ادھر حقیقت دن میں بھی آج میں یہی تھا، مسائل میں گفتگو ہوتی رہی ہے، تو ایک مسئلہ سامنے آیا تو پھر میں نے ضرورت محسوس کی کہ آج اس مسئلے کو بھی اجاگر کیا جانا چاہیے مومنین کے سامنے. ننزل علیہم آیۃ من السماء فظلت اعناقهم لها خاضعین. اگر ہم چاہیں کہ آسمان سے اپنی آیت کو نازل کر دیں تو لوگوں کی گردنیں خود بخود اس آیت کے سامنے خم ہو جائیں. یہ آیت آپ نے پہلے سنی، ترجمہ بھی یقیناً سنا ہوگا، لیکن اس کے آگے جو ہے وہ سارا مختلف ہے. اگر آیت کو نازل کر دیں، ان نشا، اگر ہم چاہیں، اگر ہماری مشیت میں تقاضی ہو، ان ننزل، یہ کہ نازل کر دیں آیت من السماء، آسمان سے آیت کو، فظلت اعناقهم لها خاضعین، تو سب گردنیں خم ہو جائیں، جھک جائیں اس آیت کے سامنے. تفاسیر اہل بیت آپ کے سامنے، بسم اللہ، ذمہ دار آپ کا خادم آپ کے سامنے موجود. معصومین نے جو تشریح پیش کی تعبیر وہ یہ کہ وقت آئے گا سورج جب زوال پہ پہنچے گا. آج سے پہلے یہ تفسیر بھی میں نے پیش نہیں کی آپ کے سامنے. سورج کا منصب کیا ہے؟ زوال کے بعد ڈھلنا. لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ زوال سے لے کر عصر کے وقت تک، یعنی گویا تقریباً 3-3.5 گھنٹے مسلسل سورج ٹھہرا رہے گا، سفر نہیں کرے گا اور خالی خالی رکا نہیں رہے گا. اس سورج میں ایک چہرہ، ایک بدن ظاہر ہوگا. اور وہ
شمال سے جنوب، فرق سے اب، اور اگر رنگوں کا ذرہ ذرہ سن لے گا کہ زمانے والوں، زمانے کے مالک کا ظہور ہو گیا۔ اگر جیسا جب میں نے کتابوں سے سوال کیا کہ چہرہ کس کا ہوگا، بدن کس کا ہوگا، تو ہر تفسیر نے جواب یہی دیا، ازل سے اللہ کا چہرہ ہی ایک ہے۔ یعنی گویا امیر کائنات کا چہرہ ہوگا، امیر ممکنات۔ میں نے بات دونوں سب کہہ دی، میں نے داد بھی دے دی تھوڑی بہت، اور ایک ٹوٹا پھوٹا نعرہ بھی ہو گیا، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ کھڑا ہے سورج، زیادہ نہیں، زیادہ کی بات میں نہیں کرتا، صرف 50,000 میل مائی کلال اوپر جائے اور پھر بوٹی بن کے نہیں، انسان بن کے اتر دکھائے، منہ مانگا انعام دے دوں گا جو وہ مانگے گا۔ اب 50,000 تو میں نے بہت کہا، سینکڑوں میلوں کی مسافت پہ جائے گا، کوئلہ بن کے واپس گرے گا سورج کی تپش سے۔ یہ کون ہے جو سورج کے اندر ہے اور تپش کے باہر؟ اب آپ میرے سامنے سمجھ گئے ہوں گے کیا ہو گیا ہے؟ بقیت اللہ ظاہر ہو گیا۔ کون سی ہے وہ آیت؟ میرے زمانے کا امام۔ اب جاگنا، بس میں جو کہنا چاہتا تھا وہ کہنے لگا ہوں، اب بعد میں جو پڑھوں گا وہ اس کی شرح تو ہوگی، بس بات یہی ہے جس کے لیے میں نے مجلس شروع کی۔ وہ آیت کون ہے؟ میرے زمانے کا امام۔ اب کہتے ہیں صاحب یہ حیرت نہیں، رہتا جزیرہ خضرا میں ہے اور اللہ کہتا ہے ننزل من السماء، اگر ہم آسمان سے اتار دیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ولایت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہونے والے ہوتے ہی وہی ہیں کہ رہتے زمین پہ ہوں، آتے آسمان پہ ہوں۔ تو کسی رات کے پردے میں اگر کسی کو مکے کے کسی گھر کے شہر میں کسی بستر پہ سویا ہوا دیکھو تو یہ تعجب نہ کرنا، سویا ہوا تو یہاں ہے، وہاں کیسے چلا گیا؟ اور وہاں بھی۔ اچھا اب آپ نے سمجھ لیا کون ہے آیت؟ شاباش، جیتے رہو۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ ظاہر ہو جائے تو ہوگا کیا؟ ذلت اعناقہم لہا خاضعین، سب کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں گی۔ کیا ابھی تک قرآن کی آیت نے کوئی سبق نہیں دیا؟ کوئی درس ملا نہیں؟ یعنی اللہ راضی اسی بات پر ہے کہ امام کے سامنے احتراماً گردنیں خم کر دی جائے تو آج کے بعد مجلس ہو، مسجد ہو، منبر ہو، گھر ہو، عالم کہے، خطیب کہے، زیارت میں ہو، خطبہ جمعہ میں ہو، جہاں امام کا نام آئے صرف اٹھنا کافی نہیں، گردن جھکایا چاہتا یہی ہے کہ اس کے سامنے گردنیں گھبرا تو نہیں جائے۔ بات کے پر حیرت ہے اور میری تو پرانی
نہ اقتدار کی وسعتیں میں نے دی ہیں، نہ اختیار کی سرحدیں میں نے بنائی ہیں. اور سے پوچھو کہ چکر کیا ہے کہ تو نے اپنے ولی کے لیے زیادہ استحقاق کیوں رکھا؟ دو لفظ ہیں جو اکثر آپ بولتے ہیں سنتے ہیں، خشوع خضوع. سنتے ہو نا؟ خشوع خضوع. پورا قرآن دیکھو. ہاں پہلے جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں. خشوع کیا ہے، خضوع کیا ہے؟ آنکھوں کا جھکانا خشوع ہے اور گردن کا جھکانا خضوع ہے. نگاہیں نیچی کرنا خشوع اور گردن جھکانا خضوع. اب ذرا میری تسلی کے لیے فرمائیے ان دو میں سے بڑی بات کون سی ہے؟ پکی بات ہے؟ نظر ثانی کر لو. گردن جھکانا بڑی بات ہے. آؤ 50 لاکھ شرط پورا قرآن سامنے ہے. اپنے لیے اللہ خشوع مانگتا ہے، ولی کے لیے خضوع مانگتا ہے. اپنے لیے خشوع، ولی کی خاطر خضوع طلب کیا. اب کیوں کیا کا سوال اس سے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میری ذمہ داری ہے حقائق کو آپ تک پہنچاتے ہیں. آپ قرآن پڑھیں سورہ مومنون. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا فلاح پا گئے وہ مومن جو خشوع سے نماز پڑھتے ہیں. نماز ولی کی نہیں ہے، نماز جلی کی ہے. نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے اور وہ کہتا ہے خشوع سے پڑھو. نماز پڑھو خشوع سے، ولی کے بعد شابہ زیارت پڑھو خضوع سے. فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے کہ زمین بھی اللہ کے سامنے خشوع ظاہر کرتی ہے. سورہ حشر پڑھنا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. خاشعا نہیں کہا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اپنا کلام قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، پہاڑ بھی خشوع کی وجہ سے پھٹ جاتے. اور کہتے صاحب ابرا یہ حیرت کی بات ہے. خشوع اس کا تھا اور خضوع ولی کا تھا. جو ولی کی شے تھی اس میں سے اپنا حصہ نہیں مانگا، جو اپنی شے تھی اس میں ولی کو شریک کیا. جن کی تو حقائق تک رسائی ہے وہ لائے کے سر تحصیل و آفرین ہے. لیکن آؤ میں کون ہوں؟ مجھے یہ اختیار کس نے دیا کہ میں فیصلے کرتا ہوں؟ فیصلے تو خدا کرے گا. خشوع اس کا، خضوع پورا قرآن آپ کے سامنے. اس نے اپنے لیے وہ خضوع مانگا ہی نہیں، خشوع مانگا. اب خشوع تو اپنے پاس رہنے دیا ہوتا میرے مالک. اس میں ولی کا حصہ اور الفت حصہ بھی ذرا زیادہ نظر آتا ہے. خشوع ہے کیا؟
آنکھ نیچی کرنا. چلے ولی کے لیے بھی اتنا ہی کہہ دیتا کہ آنکھیں جھکا لو. سورہ حدید کون سا سورہ حدید شاگے تو بھی ممبر پہ قرآن لو. علامی یعون للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. فرمایا مومنو ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر کے سامنے خشوع کرے. یعنی اپنے سامنے آنکھیں جھکواتا ہے, ولی کے سامنے دل جھکاتا ہے. آنکھوں کے جھکنے کے مقابلے میں دل کے جھکنا اور ہے. پروردگارہ یہ تو حیرت میں ہو گئے ہیں گنگ. اب مجھے مسئلہ تو بتا کہ میں ان بیچاروں کی حیرت سے جان چھڑواؤں. تیرے لیے خشوع جو تو خالق ہے, ولی جو تیرا بندہ ہے, اس کے لیے خضوع, یہ زیادہ احترام کیوں؟ آواز قدرت آتی ہے غضنفر جاہل نہ بن. جب تو بہاولپور میں رہتا ہے تو سامنے نہیں ہوتا, تیرے نام کے ساتھ صاحب لگا دینا بھی کافی ہے, لیکن جب تو سامنے آ جائے پھر تیرا احترام بڑھ جاتا ہے. تو جب تک میری نماز پڑھتے ہیں وہ غائب کا تذکرہ ہوتا ہے, میرا ولی تو بدن ہے میرا. یقین یا تو عباس سے علی کا چہرہ چھین دو, سوائے امامت کے جتنے استحقاق کے احترام علی کے ہیں. وہ سارے کے سارے پھر اس پہ اگر یہ سب خدا کو باتیں کہ ابھی بیٹھے پہ ہی باتیں ہو رہی تھی, ہم خود سبب بن گئے ہیں امام کی نظر نہ آنے کا. بنے کیوں ہے؟ تشکیک کی بنا پر. ہم میں یقین نہیں رہا. کوئی ایسی ایک دوائی دعا کرو کہ ہم یقین کی دولت سے مالا مال ہو. جس لمحے ہو گئے ہم پردے ہٹ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ جی ہاں. وہ کیا ہے کہ اعلان الشرائع ہوگی تمہارے پاس, شیخ صدوق الحرام علی مشہور زمانہ کتاب اعلان الشرائع, اس میں یہ حدیث ملے گی عبداللہ بن فضل ہاشمی سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انہا لصاحب هذا الامر غیبۃ یرتاب فیہا کل مبتدع. فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے لیے اتنی طویل غیبت ہوگی کہ ہر باطل پرست شک کا شکار ہو کے ہٹ جائے گا. اب کہ بولا ہٹتا تو وہ ہے نا جو پہلے کسی مرکز پہ ہو. کیا بس پناہ مانگا کرو, غیروں کی تو بات ہی نہیں کی مولا نے. اپنوں میں سے بہت سے اکتا کے اتنی طویل غیبت بھی کہیں ہوا کرتی ہے, ہٹ جائیں گے. تو عبداللہ بن فضل پوچھتا ہے یہ مولا پھر آخر اتنی طویل غیبت ہوگی کیوں؟ قال لأمر لم يوصل لنا لكشفه لكم
فرمایا ایک ایسے امر کے سبب سے کہ جس کے کھولنے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی. ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہمیں علم دے. علم ہے ہمیں, جانتے ہیں ہم, لیکن لم یوزن لنا, ہمیں اذن نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے لگوں کہ تمہارے لیے کھولے, بس اتنا. یا ابن الفضل, اے فضل کے بیٹے, بس اتنا سمجھ لے. ان هذا الامر امر من امر اللہ وسر من سر اللہ وغیب من غیب اللہ. فرمایا ہمارے قائم کی غیبت اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے, اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اللہ کے غیبوں میں سے ایک غیب ہے. نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ سر سے گزری یا دل پر اتری. یہ غیبت امر ہے, یہ غیبت سر ہے, یہ غیبت غیب ہے. امر تھا تو تم نے اسے صاحب الامر کہا. صاحب الامر مانا, سر بھی ہے تو صاحب السر بھی تو کہو. بابا غیب ہے تو صاحب الغیب بھی تو کہو. تم عالم الغیب ڈھونڈتے پھرتے ہو, یہ تو صاحب الغیب ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے مومنین کو ایک ایسا کلیہ دے دوں, کیونکہ قرآن میں لفظ صاحب بہت دفعہ استعمال ہوا, اور تاکہ آپ کو آئندہ ترجمے میں کسی عالم کی احتجاج بھی نہ ہو. میری قوم کے یہ بچے بھی آئندہ خود ترجمہ کریں گے. ہمیشہ کے طور پر فقہ کہتی ہے کہ تم کسی کے ہاں مہمان ہو, کوئی چیز استعمال کرنا ہے, حتیٰ کہ نماز کا مصلی بھی بندگی خدا کی ہے, اس میں میزبان کا کوئی حصہ نہیں. مصلی نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے. فقہ یہ کہتی ہے کہ فَاسْتَوْزِنُوا عَنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ, گھر کے صاحب سے پوچھو. کیا مطلب؟ میں ذرا اونچا سنتا ہوں. جیتے رہو گھر کے مالک سے. صاحب الامر, امر کا مالک. صاحب السر, رازوں کا مالک. صاحب الغیب, غیب کا مالک. عالم ہونا اور بات ہے, مالک مسائل کا درجے سے عالم تو ہوں, مالک دین کا نہیں. مالک کوئی اور ہے. عالم الغیب ہونا کیا بڑی عزت ہے میرے مولا کے لیے. یہ تو غیب کا مالک ہے. بس تشکیک سے پاک ہو جاؤ, احترام کرو. درجے صاحب سلمان کی کلگی نہیں ابھر آئی تھی, سلمان کے سرخاب کا پر نہیں اگا ہوا تھا کہ 1,30,000 بندے کے مقابلے میں ایک دور پار کا بندہ منا ہو گیا. برائی اس لیے ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس دہلیز پہ ذلیل کر دیا, اور جو اپنے آپ کو یہاں جتنا ذلیل سمجھے وہ اتنا عزیز کرتے ہیں, وہ اتنا مرتبہ دیتے ہیں, وہ اتنا مان بناتے ہیں. تشکیک سے پاک ہو کر اپنی ہستی کی نفی کر کے جھک جاؤ. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کتابوں میں,
مولا کے ظہور کے بعد اب درجے سے پتہ ہے وہ کیسے بدبخت بندے ہوں گے جن کے سامنے امام کھڑا ہوگا اور پھر شک دعا جہاں مولا کے آنے کی دعا کرتے ہو دو دعائیں ساتھ ضروری ہیں ایک تو پہچاننے کی توفیق ملے اور دوسرا ان کے اوامر کو ماننے کی برداشت کرنے کی توفیق عطا ہو اچھا تھا گئے ہو تو بس کرو بسم اللہ ہاں بعض تھک جاتے ہیں دیکھیں بات ظرف کی ہے میں نے بتایا نہیں تھا آپ کو موجود تھے کہ مبدا بڑا فریاد ہوتا ہے آگے لینے والے کا ظرف حسین تو قیامت تک دینے پہ آمادہ تھے راہب کے ساتھ میں پہ بس ہو گئی بات ہے میرے سامنے آپ کی ضیافت ایمانی کو سناتا چلو جب مولا ظہور کریں گے حالانکہ ان کے بارے میں تو یہی ہے نا کہ یہ صاحب السیف ہے تلوار لے کے آئے گے اپنے پرائے میں یہ تلوار تمیز نہیں کرے گی لیکن خدا کی قسم کریم بھی بڑا ہے یہ نہیں اگر کرم نہ کرے تو اس کی صفت کرم کا مظہر نہ ہوگا وہ تو آخری لمحے تک توبہ کی مہلت دے گا آخری لمحے تک مشرک کو کافر کو منافق کو تو جو مشرک کو مہلت دے گا موالی کو نہیں دے گا ہے مہلت لیکن آپ دیکھیں نا مقدر کی بات ہے بہار میں بھی موجود ہے یہ سرکار جب ظہور کریں گے 7 بندے 7 آدمی مولا سے 7 مختلف معجزے مانگیں گے ایک ماورا النہر کا بندہ ایک اہل اصفہان سے ایک فارس سے ایک آذربائیجان سے ایک عراق سے ایک ترکی سے اور ایک عرب سے 7 بندے نوعیت کیا ہوگی معجزوں کی مولا کہیں گے نا میں بقیت اللہ ہوں میں اللہ کی آپ کی حجت ہوں آؤ میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے بیعت کرو ماورا النہر والوں میں سے ایک بندہ نکلے گا اچھا حجت ہو اللہ کی فرمائیں گے ہاں معجزہ دکھاؤ گے تو میں معجزہ ہمیں دیکھتا ہے ہم نے معجزہ اگر تمہاری ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے تسلی ہوتی ہے تو بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو ہمیں الیاس والا معجزہ دکھائیے الیاس کا کیا معجزہ ہے انہو کان یمشی علی الماء وہ پانی پہ چلتے تھے ہمارا یہ بھی بات نہیں آیت اللہ یاسر الدین رستدار میں ایک تو انہوں نے تفسیر لکھی ہے نا البصائر جس کا رات میں نے حوالہ پیش کیا اس میں بھی سورہ والعصر کی تفسیر موجود ہے ظاہر ہے لیکن پھر الگ انہوں نے صرف سورہ والعصر پر 3 جلدیں موٹی موٹی الگ اس آدمی کے علم کا پیمانہ دیکھو 3 ہی آیتیں ہیں اور 3 ضخیم جلدیں ہیں ایک ایک آیت پر ایک ایک تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ آدمی جمع تھے اور ایک اہل چشم بھی موجود تھا تو کسی نے کہا کہ فلاں بندہ بڑا باکمال ہے اہل چشم جو میں کہا ذرا ہمیں بھی تو بتائیے کیا کمال ہے اس میں یہ پانی پہ چلتا ہے یا سبحان اللہ مچھلیاں پانی میں تیرتی پھرتی ہیں کچھوا تیرتا پھرتا ہے یہ کیا کمال ہے بتا کہا کہ تیر فی الہوا ہوا میں اڑتا ہے کہا جیل کا میں اڑتے پھرتے ہیں انسان کا کیا کمال ہے بھلا اس میں اب حیران ہو کے کہنے لگے اب تیری نظر میں کمال کیا ہے کہا میری نظر میں کمال یہ ہے ان العبد یتخلق بے اخلاق اللہ
جس جنس کا امام ہے کیا وہ سمندری دریائی مخلوق کا امام نہیں؟ دریائی مخلوق تو پانی پہ چلے اور جو حجت ہے وہ نہ چلے تو حجت کیسی؟ ہوا والی مخلوق تو ہوا میں اڑے، امام نہ اڑے تو حجت کیسی؟ جبریل پر حجت ہے یا نہیں؟ جبریل تو سدرہ تک جائے اور امام نہ جائے تو حجت کیسی؟ یہ کلیات ہیں، انہی کلیات کی روشنی میں سفر کیا کرو؟ میں اچھا الیاس پانی میں چلتا تھا، مجھ سے یہی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ بس اشارہ کریں گے، سامنے دریا ہوگا، مالا چلیں گے، جوتوں کے تلوے تک نہیں تر ہوں گے، بدبخت کہے گا ہاذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ مولا پانی کو اشارہ کریں گے، وہی پکڑ لے گا، 7 دن تک ڈبکیاں کھا کے ابھرتا رہے گا، پھر ڈوبتا رہے گا، پھر ابھرتا رہے گا، پھر ڈوبتا رہے گا، 8ویں دن مرے گا اور 7 دن ڈوب کے ابھر کے یہی کہتا رہے گا دنیا والو ہاذا جزاؤ من انکر امام زمانہ ہی، جو زمانے کے امام کا منکر ہو یہی سزا ملا کرتا ہے۔ یقین ہے مجھے کہ جو بھی ارباب مودت یہاں تشریف فرما ہے ان کے تو لکھے جائیں گے، ارباب تشکیق سے میرا اور میں بلکہ تشکیق والوں کے لیے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ شک کی سلیٹ دھو ڈالوں اور یقین کی تحریر لکھی جائے۔ پھر اصفہانی آگے آئے گا۔ اب سب اسی لیے میں نے یہ واقعہ شروع کیا کہ اب سامنے ہے حجت، اب ایک آدمی کا حشر دیکھ بھی رہا ہے، وہ نعرے لگا رہا ہے ہاذا جزاء من انکر امام زمانہ، جو بھی امام زمانہ کا منکر ہو یہی سزا ملا کرتی ہے۔ اب اصفہانی آئے گا، مجھے معجزہ چاہیے، تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے معجزہ ابراہیم چاہیے۔ انہوں نے آپ کو گزار کیا تھا علاؤ تحقائیں گے امام، بہت دور سے رکنا پڑے گا شعلہ کی تپش سے۔ اب آزمائش مقصود ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ کی آیت پڑھتے ہوئے امام آگے گزر جائیں گے۔ ترجمہ سن لو، تشریح میں نہیں کروں گا۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کہتا ہے لائق تسبیح ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی طاقت ہے۔ ناراض تو نہیں ہم سے؟ آپ کی گانے کی آواز نہیں آئی کوئی تک؟ زندہ رہو صاحب، ہم امام زمانہ کے سامنے گواہی دیں گے نا کہ مولا اور ان کے پلے کچھ ہو نہ ہو، تیرے دادا کا نام بڑا جھوٹ کیا معجزہ چاہیے بابا؟
مولا یہ آیت پڑھتے ہوئے آگ میں چلے جائیں گے، گلزار ہو جائے گی. یقول ھذا سحر مبین، جادو ہے. مولا آگ کو اشارہ کریں گے، خوشی ہے، پکڑنے لگے ان کو. آگ میں چلتا پھر رہا ہے اور دوڑتے دوڑتے اعلان کر رہا ہے ھذا جزاؤ من انکر امام زمانے، اور لوگوں جو امام کا منکر ہو یہی سزا ملا کرتی ہے. اہل فارس میں سے ایک شخص آنے بڑھے گا، تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے کلیم اللہ کا موجزہ چاہیے. اچھا پھینکتے تھے، سانپ کن جاتا تھا. کیا دلائل طلب کیے جا رہے ہیں میرے مولا سے؟ بات چل نکلی ہے. رضی صاحب کو بولا یہ وہ باتیں ہیں. علامہ عبدالعلی جرمی تہرانی یاد اللہ مقام ہو، عائشہ تقریباً 80-85 برس پہلے گزرے. بہت بڑے عالم ربانی، بہت بڑے عالم جلیل، چونکہ پہلے رات کے تھے، پھر تہران آئے ناصر الدین شاہ قاجار کے زمانے میں، پھر اس وقت ہند تھا. یہ یہاں پہنچے زیارات کے لیے. جہاز میں ایک عیسائی پادری سے ملاقات ہو گئی. عالم تھا وہ بھی، نصرانیوں کا. باتوں میں سرکار نبی صاحب نے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یار میں نے تو مسلمانوں کے رسول کی ایک حدیث پڑھی ہے اور اس کے اس بات میں ملکوں پھر رہا ہوں، لیکن ثبوت نہیں ملا. کون سی حدیث؟ تمہارا رسول نہیں کہتا کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے. موسیٰ سانپ بنا لیتے تھے، کئی وقت پھر آؤ تمہارے کسی مسلمان عالم نے سانپ نہیں بنا کے دیا. پھر میں نے سنا ہے کہ نجف ایک بہت بڑا مرکز ہے، وہاں اب آخری کوشش کے لیے جا رہا ہوں. پھر بھی مسکرا کے فرماتے ہیں آجا ہم نباشد، اگر وہاں بھی نہ بن سکا تو کیا کرو گے؟ کہتا پھر کہوں گا معاذ اللہ تمہارے رسول نے غلط کہا، بس غلط کا لفظ آنا تھا. جلال سے چہرہ سر ہوا تہرانی کا، اپنے امامے کا پیش پکڑ کے یوں جو جھٹکا نا جہاں تک پکڑی گئی سانپ تھا.
اسی لیے میں نے آپ کو دوہرا کے سنایا اس لیے کہ کتنے جاہل ہیں وہ لوگ جو کرامتیں 14ویں صدی میں ان کے مداح دکھا دیں وہ طلب ہو رہی ہے میرے امام سے تھوڑا بڑا سا تو بن گیا ہے باقی پھر کبھی صحیح مجھے یقین دلانے کے لیے نعرہ لگایا کرو نا پھر اس نعرے میں یقین تو القا عصاہ فاذا هي ثوبان مبین کی آیت پڑھ کے میرے امام اصحاب کہتے ہیں صاف ہو جائے گا یقول هذا سحر مبین وہ بھی یہی کہے یہ جادو ہے مولا اشارہ کریں گے وہی اجتہا نگل لے گا اب نگلا بھی جا رہا ہے اور چلا چلا کے کہتا جا رہا ہے ہاذا جرا من انکر امام زمانے جو زمانے کے امام کا منکر ہو یہی سزا ملا کرتے تم تو کہہ رہے ہو کہ ساتوں سناؤ اور بعض احباب کی آنکھیں بند ہونا شروع ہوئی ہیں جدھر سویا جا رہا ہے درگاہ ادھر میں نے دیکھا ہی نہیں پردہ پوشی اور مومن کی پردہ پوشی بہت بڑی بات ہوتی ہے ہاں تو ویسے اگر کوئی مطلب شرعی طبعی مجبوری ہے تو بے شک میری عادت ہی نہیں جدھر مومن سویا ہوا ہوتا ادھر میں نہیں دیکھتا ہوں اس وقت جب بتا رہا ہوں چوتھا آدمی بابا آذربائیجان سے ایک ہڈی جیب سے نکالے گا چھوٹی سی ہڈی مجھے تو عیسیٰ کا معجزہ چاہیے عیسیٰ مردے زندہ کرتا تھا آپ ہڈی زندہ کریں جب صاحب رب محمد کی قسم میں نے کسی دنیا کی کتاب میں نہیں دیکھا کہ میرے مولا یہ کہیں اور انسان کا بچہ بن عیسیٰ پورے مردے کی قبر پہ تو جاتا تھا تو اتنی سی ہڈی لے کے آ گیا پورا میت تو ہونا چاہیے پوری لاش تو ہونی چاہیے میں زندہ کروں یہ انگشت برابر انگلی کہ برابر ہڈی میں کیسے زندہ کروں یہ کہیں نہیں بس مولا دیکھیں گے اسی کے ہاتھوں سے پھسل کے انسان بن جائے اور مولا کے قدموں میں گر کے کہے گا کون تو معذبا منذ 1000 سنہ مولا 1000 سال ہو گئے ہیں عذاب میں مبتلا ہوں کریم ہو سفارش سزائیں بھی دیکھتے آ رہے ہیں کرامتیں بھی دیکھ رہے ہیں یقول هذا سحر مبین کہیں ہڈی بھی پورا انسان ہوا یہ تو جادو ہی ہے اب نہیں سب اس کے لیے سزا بدل رہی ہے مولا کہیں کہ پھانسی پہ چڑھا دو کم وقت کو رب محمد کی قسم جھوٹے پہ خدا اور رسول کی لعنت یہی لفظ دیکھے کتاب میں 7 دن مسلسل پھانسی پہ لٹکتا رہے گا حالانکہ 2 لمحوں میں گردن ٹوٹ جاتی ہے یہ بھی مصلحت امام کی 7 دن لٹک رہا ہے ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے اور پھنسی پھنسی آواز میں یہی کہہ رہا ہے آگا چلاؤ
دیکھ ہو گیا منہ. رب کعبہ کی قسم ہمارے نام کا ورد کرتا تھا داؤد جب منہ ہوتا. ہمارے نام کی تسبیح کرتا تھا پھر جا کے منہ ہوتا. یقول ھذا سحر مبین. حرام زادہ کہے گا یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. وہی موٹا سرار کر دے سب یوں ہی موڑ کے امام اس کے گلے میں فٹ کر دے. جا اب سانسیں کھڑی ہوئی نکل سکتا نہیں. اب جہاں سے گزرتا ہے لوگ حیران اتنا موٹا لوہا موڑا کیسے گیا, گلے میں فٹ کیسے کیا گیا. یہ کہہ رہا ہے ھذا جزاؤ من انکر امام زمانے کی. جو بھی زمانے کے امام کا منکر ہو یہی جزا ملا کرتی ہے. اب کچھ لگے رہو. ماشاءاللہ حساب میں دے دو. چلو جلدی کہاں گئے دو جلدی سن لو. نہیں ابھی ترکی والا ہے عرب والا آپ نے بھول گیا. آج پتہ نہیں رات والا حساب مجھے یاد نہیں کہ کتنے سے ادھار باقی. چلیے خیر اطلاق میں سے ایک آگے کہ میں تو حضرت اسماعیل کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. اسماعیل کا معجزہ بڑا معجزہ ہے کہ گلے پہ چھری نے کام ہی نہیں کیا. یہ معجزہ چاہیے. عائشہ کوئی رشتہ دار ہے تیرا یہاں میرے گھر میں؟ ہمارا میرا بیٹا کھڑا ہے. بولا چھری منگوائے گئی ماں جو لوہے کے پار اتر جائے. فرمایا ہمارا نام لے کے چلا بیٹے کے گلے پر. اسی لمحے پہ الفت مسئلہ ہوا. اسی لمحے بی بی کی پاک چادر کی قسم ابھی اسی لمحے ایسے میں بڑے سوال. حالانکہ جواب میں پہلے بھی اس کے VCO دیتا رہا لیکن اصل میں حقیقت اب سمجھ آئی ہے. یہ ڈکو وغیرہ کی طرف سے عموماً وہ جب یہ پرچیاں پہنچتی تھیں وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو علی کو 12 کو 14 کو. کم اللہ کی سرحدیں بنائی کس نے ہیں کہ پتہ چلے گی کہ ہاں تک اللہ ہے اور وہاں نہیں لے جانا. جب بندے کی سرحد ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ کی کیسے. تو لکھا کرتے سب یہ جاتا تھا کیا ان 14 میں سے کسی کا نام لے کے تکبیر کی جا سکتی ہے؟ آج جب امام کے لفظ پڑھے تو بات سمجھ میں ان کا نام لیا جاتا تو جانور کٹتے ہی کہا. چھری بھی چلا دے گا. سچا بھی سمجھ رہا ہے. یہ بالکل وہ کفار مکہ والی بات نہیں کہ رسول امین بھی ہے, صدیق بھی ہے, سچا بھی ہے, ماننا نہیں ہے. والا کہے کہ چلا بیٹے کے گلے پر چلائے گا اور زور سے. شاید پہلے ہاتھ پولا پڑ گیا ہو اور زور سے. ہکذا یفعل 70 مرہ 70 بار چلائے گا. چھری نہیں چلے گی. تنگ ہو کے اٹھ کھڑا ہوگا. بدواس پھر یہی کہے گا ہاں سے رہو. یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. امام چھری کو اشارہ کر کے کہیں گے اس کے بیٹے پر تو نہیں چلی, اس پہ تو چل جا. چھری رگیں کاٹتی ہوئی گزر جائے گی اور
امر بھی آئے گا. تمہیں کیا چاہیے؟ میں عرب کا ہوں, مجھے تو تیرے نانا کے معجزوں میں سے کوئی معجزہ چاہیے. تیرے نانا کے لیے درختوں نے گواہیاں دی, پتھروں نے گواہیاں دی, جانوروں نے اور گواہیاں دی. کوئی جانور گواہی دے دے تو میں مان لوں گا. مولا اشارہ کرے گا, ایک شیر پھاڑتا ہوا آئے گا. مولا پوچھے گا, ایھا الاسد من انا, شیر بتا کون ہے تم؟ شیر کہے گا, اشہد انک ولی اللہ الاعظم و بقیۃ. تیرے بعد اس کے ہاں پھر کوئی حجت نہیں. تو وہ ہے جانوروں پہ بھی تیرا جادو چل گیا. والا فرمائے گا, یا آسان خود حاضر ملون, شیر دیکھ کیا رہا ہے, پکڑ اس ملون کو. آگے آگے منکر, پیچھے پیچھے شیر. مولا مسکرا کے فرمائیں گے, میرے نانا کا جنگ میں چھوڑا ہوا تیر یاد ہے؟ آج وہی منظر ہے, ذرا غور سے دیکھو. اب منکر سیدھا تو شیر سیدھا, منکر دائیں تو شیر دائیں, منکر بائیں تو شیر بائیں, اور دائیں بائیں بھاگ بھی رہا, چلا چلا کے کہہ رہا ہے, ہاں چلو. مولا انکار امام زمانے کے, جو بھی زمانے کے امام کا منکر ہو, چلو یہی ہوتی ہے. شروع باپ کی ہی اصلیت تھی. دعا مانگا کرو کہ جب سامنے ہو شک کی نجاست پیدا نہ ہو. جیسا بنیادی طور پر, بس میرے بات ختم کر دی. دوسری حجتوں میں اور اس حجت میں فرق یہی ہے, باقی جو حجتیں گزری ہیں ان کے سامنے کیوں کہنا کفر تھا, اس کے سامنے کیا کہنا بھی کفر ہے. باقی حجتوں میں تو یہ تھا کہ یہ کیوں کیا, اس سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے یہ کیا کیا. درود پڑھو میں دربار. آپ کو بھی والا آواز شاداب رکھیں. یقیناً ویسے تو ہر وقت ہم ان کی نظر میں ہیں, اور یہ تو پھر لمحات, اللہ خدا مطالعہ والا, یہ بہت بڑی سعادت تمہارے حصے میں آئی ہے مفت میں. کم از کم میرے علم میں کہیں بھی سرکار زمانہ کے نام سے اشرا نہیں ہوتا. الحمدللہ بہت بڑی. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت حق را بہانہ بھی پایا, کہ اللہ کی رحمت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے. یقیناً اسی کے سہارے پہ ہم اس قابل ہو گئے کہہ سکیں کچھ نہیں ہے ہمارے پلے, اور بجز اس کے مولا کہ اگر کوئی ٹوٹے پھوٹے دو چار عمل ہم نے کیے بھی تو وہ آپ کے نام لگا دیے تھے. ہمارا کچھ ہے ہی نہیں سوائے ان آنسوؤں کے جو ہم نے آپ کی پیروی میں بہائے. اللہ اکبر. یہ سوچ کر بہائے. رات میں میرا آپ کو بتایا تھا, صرف جزیرہ خضرا میں بیٹھا دیکھ نہیں رہا میرا امام. ہو سکتا ہے قبلہ کہ میں اس مسئلے میں تو استدراک کر لوں کہ پتہ نہیں ہمارے فضائل میں بارگاہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن یہ بات میں علمی یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہی آپ کی آنکھوں میں پانی کا سفر شروع ہوتا ہے. اللہ پھر
یعنی آج وہ علت بتا رہا ہوں کہ کیوں رویا میرا امام لہو. بس یہی جملہ کہہ کہ میں اجازت چاہوں گا. سجاد کیوں روئے؟ وہ تو روئے بازار میں. جو رونے کی نیت سے آئے، جن کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا ٹکڑا ہے، ان کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو قبر میں بھی اگر ماتم نہ کرو تو میرا ذمہ. بچرتے کہ بات سمجھ لو. سجاد لہو کیوں روئے؟ بازار میں. میں نے یہی دیکھا ہے بلا تشبیہ. ایک دفعہ آگے دیکھا بازار کی طرف، ایک دفعہ پیچھے دیکھا پٹریوں کی طرف. بس خیال آیا کہ وہ سارے علی کی بیٹیاں اللہ کا کہنا. سامنے 5 لاکھ تماشا ہے. ادھر چادر تطہیر کی وارث. سوچ کے خون جو ابلا، آنکھوں کے پردے پھٹ گئے اور خون جاری ہو گیا. یہ تو تھے سجاد کا رونا. جگر بڑے نازک ہیں تمہارے، بڑے نرم دل ہیں تمہارے. اللہ جانے کیسے برداشت کرو گے؟ اب میرے زمانے کے نام کیوں رویا؟ جو ظاہر ہے میرے سامنے وہ تصور میں لائیں، اور جو ظاہر نہیں ہے اس ذکر کا صدقہ ہر موالی کو مولا بلائے. وہاں کربلا میں نہر ارقما کے کنارے مقام صاحب الزمان ہے. آ گیا نا کتنا ذہن میں؟ کیوں ہے یہ مقام صاحب الزمان؟ کتابوں میں ہے کہ غیبت صغرا کے زمانے میں جب زیارتوں پہ آتے تھے میرے امام